فرض کریں کہ وہ تمام مالی مشورے جو ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں، پیسے بچانا، سرمایہ کاری کرنا، خطرہ مولنا، اگر وہ دراصل ایک غریب انسان کی زندگی تباہ کرنے کا سب سے پکا اور آزمودہ نسخہ ہو تو؟ یہ بات سننے میں تو واقعی بہت عجیب لگتی ہے۔ بالکل، لیکن آج ہم روایتی مالیاتی مشوروں کے اس غبارے سے ہوا نکالنے والے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر غریب لوگ غریب کیوں رہتے ہیں؟ صحیح۔ کیا واقعی مسئلہ صرف محنت کی کمی کا ہے، یا یہ کوئی ایسا کھیل ہے جس کے اصل اصول ان سے ہمیشہ چھپائے گئے؟ اور اس گہری کھوج کے لیے ہم دو انتہائی شاندار ذرائع کا سہارا لے رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ دونوں ذرائع بہت اہم ہیں۔ پہلا ذریعہ پروفیسر جینگ شوے چن کا ایک تہلکہ خیز ویڈیو لیکچر ہے جو دولت کے بارے میں ہماری بنیادی غلط فہمیوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور دوسرا سلیم اوان کا ایک بہت ہی گہرا مضمون ہے جس کا نام ہے ہم غریب کیوں ہیں، جو کہ غربت کے جال یعنی پاورٹی ٹریپ کے ساختیاتی اور مادی پہلوؤں کا پردہ چاک کرتا ہے۔ دیکھیں، ان دونوں ذرائع کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ روایتی موٹیویشنل باتوں سے ہٹ کر خالص حقائق پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ جو مالیاتی مشورے کتابوں اور انٹرنیٹ پر بھرے پڑے ہیں وہ اکثر کام نہیں کرتے۔ ہاں، وہ کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک خاص قسم کے تعصب پر مبنی ہیں۔ اسے سروائیورشپ بائس کہا جاتا ہے۔ سروائیورشپ بائس؟ ہاں، ہم صرف ان لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے، اور یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا طریقہ ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اچھا، اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھوں تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کسی ارب پتی کی صبح 4 بجے جاگنے اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت پر پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ہم ان لاکھوں مزدوروں کو بھول جاتے ہیں جو روزانہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، شدید محنت کرتے ہیں، اور پھر بھی ساری زندگی غربت کی لکیر سے نیچے گزار دیتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، ان ناکام ہونے والوں پر کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کامیابی کا بس وہ ایک ہی فارمولا ہے، اور بالکل یہی وہ اندھا پن ہے جس کی طرف پروفیسر جیونگ اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں، بقا کی جنگ لڑنے والے شخص کو وارن بفے کے مشورے دینا واقعی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صحیح کہا۔ پروفیسر جیونگ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دراصل غریب اور امیر دو بالکل مختلف معاشی کھیل کھیل رہے ہیں۔ دو مختلف کھیل؟ ہاں، غریب انسان جس کھیل کا حصہ ہے اسے تفریق کا کھیل سبسٹریکشن گیم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک محدود آمدنی آتی ہے اور مہینے کا ہر بل، ہر خرچہ، ہر بیماری اس محدود رقم میں سے کچھ نہ کچھ تفریق کر رہی ہوتی ہے، یعنی گھٹا رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس امیر انسان ضرب کا کھیل کھیل رہا ہے، ملٹیپلیکیشن گیم۔ ہاں، اس کے نزدیک ہر خرچہ، چاہے وہ تعلیم پر ہو، صحت پر ہو یا کسی نئے کاروبار پر، وہ دراصل ایک سرمایہ کاری ہے جو مستقبل میں اس کی دولت کو ضرب دے کر بڑھائے گی۔ ارے واہ، یہ بات سن کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ میں کہوں گی کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان لوڈو کھیل رہا ہو اور دوسرا شطرنج کھیل رہا ہو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بورڈ پر بیٹھے ہیں۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ لوڈو میں آپ کا سارا دار و مدار قسمت یعنی ڈائس پر ہوتا ہے۔ آپ کی کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنی گوٹی کو کٹنے سے بچا کر گھر تک پہنچا دیں۔ بالکل، آپ صرف سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جبکہ شطرنج میں آپ حکمت عملی بناتے ہیں، اثاثے بناتے ہیں، اور جیتنے کے لیے مہرے قربان بھی کرتے ہیں۔ بالکل، یہ لوڈو اور شطرنج والی تشبیہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ دیکھیں، جب آپ دو مختلف کھیل کھیل رہے ہوں تو آپ کی سوچ کے زاویے بھی یکسر مختلف ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ پروفیسر جیانگ اس حوالے سے 3 بنیادی فرق بتاتے ہیں۔ پہلا فرق ہے وقت کے حوالے سے نابینا پن، یعنی ٹائم ہورائزن بلائنڈنس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک ایسا شخص جو بمشکل اپنا گزارا کر رہا ہے، اگر اسے کہیں سے $10,000 مل جائیں تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تو یہی سوچے گا کہ اس کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بالکل، کیونکہ اس کے سوچنے کا دائرہ کار صرف اس مہینے کا کرایہ، بجلی کا بل اور راشن تک محدود ہے۔ اس کے لیے $10,000 ایک بہت بڑی لائف لائن ہے۔ اور اگر یہی $10,000 کسی ایسے شخص کے اکاؤنٹ میں ہو جو شطرنج والا یعنی ضرب کا کھیل کھیل رہا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس رقم کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ ہاں، بلکہ وہ تو خود کو مکمل طور پر دیوالیہ تصور کرے گا۔ دیوالیہ؟
$10,000 के बावजूद? हाँ, क्योंकि अमीर की डिक्शनरी में दौलत का मतलब बैंक में पड़ा हुआ कैश नहीं होता। दौलत का असल मतलब है मेहनत से आज़ादी। मतलब वो ये सोचता है कि क्या ये $10,000 मुझे इतना वक्त खरीद कर दे सकते हैं कि मुझे अपनी बका के लिए मजीद काम ना करना पड़े। और जाहिर है जवाब नहीं में है। बिल्कुल नहीं। ज़र्ब के खेल में शामिल लोग महीनों का नहीं, दहाइयों और नस्लों का सोचते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये सरमाया इतना है कि कल को उनके पोते पोतियों के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब के लिए दौलत महज एक अदद या नंबर है जो उसे फौरी सुकून देता है, जबकि अमीर के लिए दौलत दरअसल वक्त का कंट्रोल है। 100% दुरुस्त। और मुझे लगता है कि यही चीज उनके दूसरे बड़े फर्क को भी जन्म देती है, जो ज़राए में असासा बमुकाबला आमदनी के नाम से बयान किया गया है। जी, एसेट वर्सेस इनकम। हाँ, सलीम ऐवान के मजमून में इसकी एक कमाल की मिसाल दी गई है। फर्ज करें एक बहुत ही काबिल सर्जन है जो सालाना $3 लाख कमा रहा है। हमारे माशरे के आम पैमाने के मुताबिक वो शख्स बेतहाशा अमीर है। देखें, आम नज़र में वो वाकई अमीर लगता है, लेकिन अगर हम ज़र्ब के खेल के उसूलों को लागू करें तो वो सर्जन सिर्फ एक ज़्यादा तनख्वाह वाला यानी एक हाई इनकम मजदूर है। अरे, हाई इनकम मजदूर? हाँ, इसकी वजह बहुत सादा है। वो $3 लाख उसकी लेबर, उसके वक्त और उसकी जिस्मानी सलाहियत से जुड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर उसके हाथ में कोई मसला हो जाए और वो सर्जरी ना कर सके तो क्या होगा? इसकी आमदनी तो उसी दिन गिरकर सिफर हो जाएगी। बिल्कुल। इसके मुकाबले में एक और शख्स को देखें जिसके पास चंद इमारतें हैं और वो उनसे सालाना $1 लाख किराया वसूल कर रहा है। हाँ, तो वो मकान मालिक उस सर्जन से कहीं ज्यादा महफूज और दौलतमंद है, क्योंकि वो सोते हुए भी कमा रहा है। बिल्कुल। उसे उस $1 लाख के लिए रोजाना सुबह उठकर किसी अस्पताल में ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। सही कहा। उसकी इमारतें, जो कि उसके असासे हैं, वो उसके लिए काम कर रही हैं। यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि तफरीक का खेल खेलने वाला शख्स सारी जिंदगी अपनी तनख्वाह मतलब आमदनी बढ़ाने की दौड़ में लगा रहता है। और ज़र्ब का खेल खेलने वाला शख्स खामोशी से अपने असासे बढ़ाता रहता है। बिल्कुल। और यही नुक्ता हमें उनके तीसरे और सबसे अहम फर्क की तरफ ले जाता है, खतरे का इदराक, यानी रिस्क को देखने का नजरिया। रिस्क परसेप्शन। हाँ, लूडो और शतरंज वाली तशबीह को दोबारा जहन में लाएं। लूडो खेलते हुए गरीब इंसान के पास सिर्फ एक ही गोटी यानी उसकी नौकरी होती है। उसके नज़दीक ये नौकरी सबसे महफूज चीज़ है और कोई भी नया कारोबार शुरू करना इंतहाई खतरनाक। हाँ, वो एक ऐसी नौकरी से भी चिमटा रहता है जिसमें उसका इस्तेसाल हो रहा हो। बिल्कुल, सिर्फ इस खौफ से कि अगर ये गोटी कट गई तो वो बिल्कुल सिफर पर यानी सड़क पर आ जाएगा। जबकि शतरंज खेलने वाले के लिए माइंडसेट बिल्कुल उल्टा है। उसके नज़दीक आमदनी के सिर्फ एक जरिए यानी सिर्फ एक नौकरी पर इन्हिसार करना दुनिया का सबसे खौफनाक और खतरनाक काम है। हाँ, वो सोचता है कि अगर कल को कोई माशी बहरान आ गया तो क्या होगा। इसीलिए वो शतरंज के बोर्ड पर मुख्तलिफ जगहों पर अपने मोहरे सेट करता है। वो मुख्तलिफ कारोबार शुरू करता है, सरमायाकारी करता है। बिल्कुल, एक अमीर शख्स के लिए रिस्क लेने में नाकामी का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो कोई और नया प्रोजेक्ट शुरू कर ले। उसके नीचे गिरने के लिए एक सेफ्टी नेट मौजूद होता है। सही। रिस्क लो तो वो मशवरा गरीब के लिए अमली तौर पर पागलपन होता है। जाहिर है, गरीब इंसान के लिए उस रिस्क के नाकाम होने का नतीजा बेघर होना, फाका कशी और बच्चों का स्कूल छूट जाना हो सकता है। बिल्कुल। ये बहुत ही जबरदस्त और आंखें खोल देने वाली बात है। तो इससे एक और नतीजा निकलता है। हम अक्सर गरीब लोगों के फैसलों को देखते हैं, जैसे इलाज में ताखीर करना या बच्चों को जल्दी नौकरी पर लगा देना, और हमें वो फैसले बहुत गैर मंतकी या बेवकूफ़ाना लगते हैं। ऐसा ही है। लेकिन अगर हम ये तस्लीम कर लें कि वो लूडो के बोर्ड पर तफरीक का खेल खेल रहे हैं, तो उनके वो फैसले उनके अपने खेल के लिहाज से बिल्कुल ठीक और 100% मंतकी यानी रैशनल होते हैं। इस मंतक को समझने के लिए अस्पताल या इमरजेंसी रूम की मिसाल पर गौर करें। अच्छा। अगर एक शख्स जो ज़र्ब का खेल खेल रहा है, उसकी कलाई में हल्का सा भी दर्द हो, तो वो फौरन शहर के बेहतरीन अस्पताल का रुख करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि टेस्टों पर कितना खर्च आएगा, क्योंकि वो अपनी सेहत को अपना सबसे बड़ा असासा समझता है। बिल्कुल।
وہ ہسپتال کے بل کو خرچہ نہیں بلکہ اپنے اثاثے کی حفاظت کے لیے ایک انویسٹمنٹ مانتا ہے۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ ایک غریب شخص کے کلائی میں درد ہوتا ہے، وہ فوراً ہسپتال نہیں جاتا، وہ درد کو برداشت کرتا ہے، کسی فارمیسی سے کوئی عام سی پین کلر لے کر کھا لیتا ہے اور کام پر جاتا رہتا ہے۔ ہاں، جو کہ بظاہر ایک بے وقوفی لگتی ہے۔ لگتی تو ہے، لیکن تفریق کے کھیل کی ریاضی میں اس کا یہ فیصلہ بالکل عقلی ہے، کیونکہ ہسپتال جانے کا مطلب ہے اس کی محدود رقم میں سے کئی $100 کی فوری کٹوتی، اور وہ اس کٹوتی مطلب اس تفریق سے بچنے کے لیے اپنے تہہ بہترین معاشی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، مسئلہ صرف تب کھڑا ہوتا ہے جب کئی مہینوں بعد وہ معمولی سا درد کسی بڑی اور ناقابل علاج بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بالکل اسی طرح کا عقلی مگر مجبوری پر مبنی فیصلہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بھی کرتے ہیں۔ ہاں، ذرائع میں کالج کے انتخاب کی بہترین وضاحت موجود ہے۔ ایک خوشحال اور امیر خاندان جب اپنے بچے کو یونیورسٹی بھیجتا ہے تو ان کا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ آرٹ پڑھے، فلسفہ پڑھے یا دنیا کو دریافت کرے۔ ان کے لیے کالج کا اصل مقصد کوئی ڈگری حاصل کر کے نوکری ڈھونڈنا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بچہ وہاں جا کر نیٹ ورکنگ کرے، وہ ان لوگوں سے تعلقات بنائے جو مستقبل میں اس کے ساتھ شطرنج کے کھیل میں پارٹنر بن سکیں۔ کیونکہ اس بچے کے مستقبل کی گارنٹی تو اس کے خاندان کے اثاثے اور اثر و رسوخ پہلے ہی دے چکے ہوتے۔ ہاں، اور اس کے برعکس جب ایک غریب یا نچلے متوسط طبقے کا بچہ کالج جاتا ہے تو اس پر پورے خاندان کی امیدوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ صحیح، اسے سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نرسنگ، اکاؤنٹنگ یا کمپیوٹر سائنس جیسی کوئی ایسی ڈگری لے جس کے فوراً بعد اسے ایک مستحکم نوکری مل سکے۔ بالکل، وہ بچہ یونیورسٹی میں تجربات کرنے یا کوئی نیا آئیڈیا ٹیسٹ کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی تعلیم پر لگنے والا ہر پیسہ اس کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح ہے۔ لیکن رکیے، مجھے یہاں پر ایک چیز کو چیلنج کرنے دیں۔ جی بتائیں۔ ہم نے ہمیشہ سے نفسیات کی کتابوں میں پڑھا ہے اور بڑے بڑے سیمینارز میں سنا ہے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان میں فوری خواہشات کو قابو کرنے مطلب ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ صبر کر سکتے ہیں، جبکہ غریب لوگ ہر چیز فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بات محض ایک افسانہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس نے غریبوں کے خلاف ایک بہت بڑا تعصب کھڑا کر رکھا ہے۔ پروفیسر جیانگ نے اسے بہت خوبصورتی سے توڑا ہے۔ اگر ہم حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو غریب لوگ ہر روز ہر گھنٹے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ چند پیسے بچانے کے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، شدید سردی میں پرانے کوٹ سے گزارا کرتے ہیں، ان کی زندگیاں سالوں تک کسی چھٹی یا تفریح کے بغیر گزرتی ہیں۔ عملی طور پر ان کی تو پوری زندگی خواہشات کو دبانے کا نام ہے۔ اس کے برعکس امیر لوگ جب جو چیز چاہتے ہیں وہ اسے خرید لیتے ہیں، تو پھر حقیقت میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ارے واہ، یہ زاویہ تو واقعی حیران کن ہے۔ غریب تو سب سے زیادہ صبر کر رہا ہے۔ تو پھر اگر مسئلہ قوت ارادی کا نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ اس کا تعلق قوت ارادی سے نہیں بلکہ منافع کے یقین یعنی سرٹنٹی آف ریٹرن سے ہے۔ منافع کا یقین؟ ہاں، جب ایک امیر شخص کسی پروجیکٹ میں پیسہ لگاتا ہے اور سالوں انتظار کرتا ہے تو اسے سسٹم پر یقین ہوتا ہے کہ اس کی سرمایہ کاری اسے منافع دے گی۔ لیکن ایک غریب شخص کا تجربہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کس طرح؟ فرض کریں ایک غریب شخص کئی مہینوں تک اپنا پیٹ کاٹ کر $100 بچاتا ہے۔ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ $100 کل کو 1000 بن جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ کسی بھی دن اس کی پرانی گاڑی کا ٹائر پھٹ سکتا ہے، یا اسے جرمانہ ہو سکتا ہے اور وہ $100 فوراً وہاں لگ جائیں گے۔ غریب انسان کا روزمرہ کا تلخ تجربہ اس سے سکھاتا ہے کہ خواہشات کو دبانے اور پیسے بچانے کا عموماً کوئی صلہ نہیں ملتا۔ کوئی بھی اچانک آنے والی مصیبت اس کی بچت کو کھا سکتی ہے۔ ہاں، اسی لیے جب بھی اسے تھوڑی سی خوشی یا کوئی فوری فائدہ ملتا ہے وہ اسے فوراً حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور اس بات کو اگر سلیم آوان کے مضمون سے جوڑا جائے تو وہاں ایک تصور پیش کیا گیا ہے جسے کمی کی نفسیات یا اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم تصور ہے۔
ہاں، جب کوئی انسان مسلسل پیسوں اور وسائل کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دماغ ہر وقت ایک ایمرجنسی مطلب ایک ہنگامی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں اتنی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ وہ اگلے 5 سال کی کوئی منصوبہ بندی کر سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی مضمون میں ایک اور نکتہ بھی ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ ہے غریب ہونے کی مہنگی قیمت۔ یہ سننے میں ایک تضاد لگتا ہے کہ غربت مہنگی کیسے ہو سکتی ہے، مگر در حقیقت غریب ہونا ایک بہت مہنگا سودا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی تضاد نہیں بلکہ خالص ریاضی ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ساتھ کچھ رقم موجود ہے تو آپ کسی بڑے سپر سٹور سے پورے مہینے کا راشن جیسے ٹوائلٹ پیپر یا آٹا تھوک کے حساب سے سستا خرید سکتے ہیں۔ ہاں، بلک میں خرید سکتے ہیں۔ لیکن ایک غریب شخص جس کے پاس دن کے صرف چند ڈالر ہوتے ہیں وہ تھوک میں خریداری نہیں کر سکتا۔ اسے مجبوراً اپنی گلی کے کونے والی دکان سے وہی چیزیں پرچون میں دگنی قیمت پر خریدنی پڑتی ہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے لیے 2 مہینے کا ایڈوانس موجود نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مجبوراً کسی سستے موٹل میں روزانہ کی بنیاد پر کمرہ لے گا جس کا مہینے کا مجموعی بل اس اپارٹمنٹ کے کرائے سے کہیں زیادہ بنتا ہے۔ ہاں، غریب کے پاس چونکہ ایڈوانس کیپٹل نہیں ہوتا اس لیے وہ ہر چیز کی زیادہ قیمت ادا کرتا ہے۔ تو یہیں سے ہماری گفتگو کا رخ انفرادی نفسیات سے نکل کر ان ساختیاتی یعنی سسٹمیٹک رکاوٹوں کی طرف مڑتا ہے جن پر سلیم اوان نے زور دیا ہے۔ بالکل۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ تفریق کے کھیل سے باہر کیوں نہیں آ جاتے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس بورڈ پر وہ کھیل رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ غریب محلوں کے اسکولوں میں فنڈز کی شدید کمی ہوتی ہے، وہاں صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی، اور سب سے خوفناک چیز ان کا بینکنگ سسٹم سے کٹا ہوا ہونا ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ ایک غریب انسان کا نہ تو کوئی مستحکم بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کریڈٹ ہسٹری، اس لیے وہ شکاری قسم کے پے ڈے لونز دینے والوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پے ڈے لونز، یہ تو ایک معاشی پھاندا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک مزدور کو اپنے بچے کی دوائی کے لیے فوری طور پر $200 کی ضرورت پڑتی ہے۔ بینک اسے قرض نہیں دے گا تو وہ پے ڈے لینڈر کے پاس جائے گا۔ بالکل، جو اسے قرض تو دے دیتا ہے مگر 400% سود کے ساتھ۔ اب جب اس مزدور کو اگلے ہفتے تنخواہ ملتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس سود کو ادا کرنے میں چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے یا کھانا کھانے کے پیسے نہیں بچتے۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ اسی شکاری سے ایک اور قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو اسے کبھی سر اٹھانے نہیں دیتا۔ واقعی۔ اور ان ساختیاتی رکاوٹوں میں سماجی سرمایہ یعنی سوشل کیپٹل کی کمی بھی ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دنیا میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک ہی جیسی ڈگری رکھنے والے 2 نوجوانوں کا تصور کریں۔ ایک نوجوان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ اس کے والد کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO کے ساتھ گولف کھیلتے ہیں۔ اسے صرف ایک فون کال پر بہترین انٹرنشپ مل جائے گی۔ ہاں، اور دوسرا؟ جبکہ دوسرا نوجوان جو غریب گھرانے سے ہے وہ اپنی شاندار CV لے کر گھومتا رہے گا اور اس کی CV کمپیوٹر کے کسی الگورتھم میں ہی گم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے پاس وہ تعلقات ہی نہیں ہوتے جو شطرنج کے کھیل میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے جو معاشرے کی ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اکثر یہ دقیانوسی تصور دہرایا جاتا ہے کہ غریب لوگ تو بس ہر وقت حکومت کو یا امیروں کو الزام دیتے رہتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، یہ بہت عام بات ہے جو ہم سنتے ہیں۔ لیکن در حقیقت جب غریب لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ناکامی کا بہانہ نہیں بنا رہے ہوتے، بلکہ وہ ان غیر منصفانہ ڈھانچوں کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں جن کا وہ روزانہ سامنا کرتے ہیں۔ وہ اس نظام پر سوال اٹھاتے ہیں جہاں کم از کم اجرت پر ایک انسان کا زندہ رہنا بھی ناممکن ہو چکا ہے، اور جہاں بڑے کارپوریٹ مالکان ان کا دن رات استحصال کرتے ہیں۔ اور سلیم ایوان کے مضمون کے مطابق یہ دقیانوسی تصور اب معاشرے کے اس طبقے کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو غریب نہیں ہے۔ یہ تصور انہیں ایک نفسیاتی سکون اور ریلیف دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس طرح ان کا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔
ہاں، کیونکہ اگر معاشرہ یہ مان لے کہ غربت صرف غریب کی اپنی کاہلی، سستی اور دوسروں کو الزام دینے کی عادت کا نتیجہ ہے، تو پھر ہم پر، مطلب معاشرے اور حکومت پر، اس ظالمانہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ہم آسانی سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ فرد کی یا نظام کی؟ اس کا متوازن جواب یہی ہے کہ یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ حکومتیں، ادارے اور معاشرہ مل کر وہ مواقع فراہم کر سکتے ہیں جو اس تفریق کے کھیل کو تھوڑا منصفانہ بنائیں۔ جیسے یکساں تعلیم یا صحت کی سہولیات؟ بالکل، اور بغیر استحصال کے قرضے۔ لیکن ان تمام مواقع کے باوجود آخرکار اس دروازے سے گزرنے کا فیصلہ، پرانے مائنڈ سیٹ کو توڑنے کی انفرادی ذمہ داری فرد کو خود ہی لینی پڑتی ہے۔ جائزے کے سب سے گہرے اور تکلیف دہ سوال کی طرف لے کر آتی ہے۔ وہ کیا؟ فرض کریں کہ ایک غریب شخص ان تمام باتوں کو منطقی طور پر سمجھ لیتا ہے، اسے لڈو اور شطرنج کا فرق بھی سمجھ آ جاتا ہے، حکومت اسے کوئی اسکالرشپ یا موقع بھی دے دیتی ہے، تو پھر وہ ضرب کا کھیل کھیلنا شروع کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ کیوں اکثر واپس اسی تفریق کے کھیل میں لوٹ جاتا ہے؟ کیا صرف مالیاتی کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اس پورے مسئلے کا سب سے حساس اور نفسیاتی طور پر پیچیدہ حصہ ہے۔ پروفیسر جینگ اس عمل کو طبقاتی انحراف یعنی کلاس ڈیفیکشن کا نام دیتے ہیں۔ کلاس ڈیفیکشن؟ ہاں، اسے آسان لفظوں میں اپنی کلاس یا طبقے سے بغاوت کرنا کہہ سکتے ہیں۔ ضرب کے کھیل کے اصول سیکھنا اور دولت کی زبان بولنا بالکل ایک نئی اور اجنبی زبان سیکھنے کے مترادف ہے۔ اور نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ نئی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو لامحالہ اپنی پرانی کمیونٹی، اپنے بچپن کے دوستوں اور اپنے ماحول کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ بے وقت دو کشتیوں کے مسافر نہیں رہ سکتے۔ واقعی اس حوالے سے ذرائع میں ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں غریب بستی کا ایک انتہائی ذہین طالب علم کسی طرح اسکالرشپ حاصل کر کے آئی وی لیگ جیسی کسی دنیا کی مہنگی ترین اور شاندار یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں کئی سال گزارتا ہے، امیر طالب علموں کے ساتھ اکتا بیٹھتا ہے، وہ ان کا لہجہ، ان کی اصطلاحات، ان کا پہناوا اور دنیا کو دیکھنے کا شطرنج والا زاویہ سیکھ لیتا ہے۔ یعنی وہ ثقافتی اور ذہنی طور پر امیر ہو جاتا ہے؟ بالکل، لیکن جب وہ تھینکس گیونگ یا عید جیسی کسی تہوار پر واپس اپنے غریب گھرانے میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ وہاں اسے ایک شدید نفسیاتی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر جب بات کرتا ہے تو اس کے اپنے گھر والے، اس کے والدین اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی گفتگو میں آنے والے نئے الفاظ اور نظریات ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ گھر والوں کو اندر ہی اندر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، وہ اب ان جیسا نہیں رہا۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اس طالب علم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو خلا میں محسوس کرتا ہے۔ وہ یونیورسٹی میں امیر بچوں کے لیے پوری طرح امیر اور ان کے طبقے کا نہیں بن پاتا، اور اپنے گھر والوں کے لیے وہ اب غریب نہیں رہتا۔ یہ تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ شناخت کا بحران اور یہ تنہائی اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس راستے کی تکالیف برداشت نہیں کر پاتے اور ضرب کا کھیل ادھورا چھوڑ کر واپس اپنی پرانی کمیونٹی میں پناہ لے لیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک نئی معاشی حقیقت کو اپنانے کے لیے محض کچھ ڈالرز کی خاطر اپنی پوری شناخت، اپنی جڑیں اور اپنی کمیونٹی قربان نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ انسان بنیادی طور پر ایک سماجی جانور ہے۔ اسے کڑوی سچائیوں اور اکیلے پن سے زیادہ لوگوں کی، اپنی کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک آخری اور سب سے بڑا سوال ابھرتا ہے۔ جی؟ اگر یہ تمام حقائق اتنے ہی واضح ہیں، اگر یہ لڈو اور شطرنج کا فرق اتنا ہی عیاں ہے، تو پھر یہ ظالمانہ نظام تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دہائیوں سے ایسے ہی کیوں چلتا آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ انتہائی حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام کے برقرار رہنے میں دونوں طبقے کو اپنا اپنا نفسیاتی فائدہ نظر آتا ہے۔ دونوں کو؟ جی، امیروں کا فائدہ تو بالکل واضح ہے۔ اگر غریبوں کو یہ پوری طرح سمجھ آ جائے کہ ان کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل کے اصول ہی منصفانہ نہیں ہیں، تو وہ اس پورے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی بات کریں گے۔ ہاں، وہ تو بغاوت کر دیں گے۔ لیکن جب تک غریب یہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ صرف اپنی کمزوری یا بدقسمتی کی وجہ سے ہار رہا ہے، تو وہ غصہ نظام پر نہیں بلکہ خود پر ہی اپنی قسمت پر نکالے گا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن غریبوں کا کیا فائدہ ہے اس دھوکے میں رہنے کا؟
وہ کیوں اس تفریق کے کھیل کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے؟ غریبوں کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ اس سچائی کو پوری طرح تسلیم کر لینا انسان کو اندر سے توڑ سکتا ہے۔ ذرا ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس نے اپنی زندگی کے 30 یا 40 سال ایک ایک پیسہ بچانے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے اور تفریق کے کھیل کے اصولوں پر پوری ایمانداری سے چلنے میں گزار دیے ہوں۔ اگر آج کوئی آ کر اسے یہ بتائے، اسے یہ تسلیم کرنا پڑ جائے کہ اس نے اپنی پوری زندگی ایک غلط کھیل کھیلنے میں برباد کر دی اور اس کی وہ تمام قربانیاں، وہ بچوں کو اچھے سکول نہ بھیج پانا، وہ سب محض ایک دھوکہ تھا، تو یہ سچ اس کی روح کو تباہ کر دے گا۔ یہ واقعی بہت بھیانک احساس ہوگا۔ ہاں، اس ہولناک حقیقت کا سامنا کرنے سے کہیں زیادہ آسان اور سکون آور یہ ماننا ہے کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا تھا، میں نے ایمانداری سے محنت کی، بس میری قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ اس کڑوے سچ پر اپنی کمیونٹی، اپنے فخر اور اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیتے ہیں، اور لاشعوری طور پر یہی لڈو کا کھیل وہ اپنی اگلی نسل کو سکھا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر واقعی دل میں ایک عجیب سی اداسی بھی پیدا ہوتی ہے اور ایک بہت گہرا احساس بھی۔ بالکل۔ تو اس تمام گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے آج یہ سیکھا کہ محض مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی یا پیسوں کا حساب کتاب جاننا تب تک بالکل بیکار ہے جب تک آپ کے پاس وہ 3 بنیادی چیزیں نہ ہوں۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اول، کچھ اضافی بچت جو آپ کی روزمرہ کی بقا کے لیے ضروری نہ ہو۔ دوم، اپنی سرمایہ کاری کو بڑھنے دینے کے لیے کافی سارا وقت۔ اور سوم، سب سے اہم چیز، خطرہ مول لینے کا نفسیاتی تحفظ کہ اگر آپ ناکام بھی ہو گئے تو آپ سڑک پر نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ سیفٹی نیٹ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو کسی کو سرمایہ کاری کے مشورے دینا اس کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح کہا۔ اسے اس زاویے سے دیکھیں تو یہ تمام معلومات سننے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہم سب کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف ایک بڑی تنخواہ یعنی محض انکم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے؟ یا ہم حقیقت میں ایسے اثاثے بنا رہے ہیں جو ہمارے سوتے ہوئے بھی ہمارے لیے کام کریں؟ کیا ہم واقعی دولت بنا رہے ہیں یا صرف غریب نہ رہنے کی ایک تھکا دینے والی جد و جہد کر رہے ہیں؟ ہاں، آج کی اس نشست میں ہم نے یہ تو بخوبی سمجھ لیا کہ دولت کا اصل مطلب محض کیش نہیں بلکہ محنت سے آزادی اور اپنے وقت پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ لیکن چلتے چلتے ذرا اس بات پر غور کیجیے۔ جی۔ آج ہم تیزی سے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید روبوٹکس ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی محنت کی جگہ لے رہی ہیں۔ ہاں، AI کا تو بہت زور ہے۔ بالکل۔ کل تک جس جسمانی یا ذہنی محنت کے بدلے انسان کو پیسہ ملتا تھا، شاید مستقبل قریب میں اس محنت کی کوئی معاشی قیمت ہی نہ رہے۔ یہ تو ایک بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ اگر مستقبل میں انسانی لیبر یا کام کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی تو پھر آنے والی نسلوں کے لیے اس ضرب کے کھیل کے اصول کس حد تک بدل جائیں گے؟ جب مشینیں تمام کام خود کر لیں گی تو پھر اس وقت کا اور اس دولت کا اصل مالک کون ہوگا؟ کیا ہم غربت اور محتاجی کے ایک بالکل نئے اور اندیکھے جال کی طرف تو نہیں جا رہے جس کے اصول ہم نے ابھی تک سوچے بھی نہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مستقبل کے معاشی اور سماجی ڈھانچے پر بالکل نئے سرے سے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب لیبر کی تعریف ہی بدل جائے گی تو یقیناً دولت کی تعریف بھی اپنی شکل تبدیل کر لے گی۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ وقت نکالنے اور ہمارے ساتھ اس کھوج کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع اور کچھ اور حیرت انگیز حقیقتوں کے ساتھ۔